ہم بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، اگر اس بحران کو اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کی طرف سے نہ روکا گیا تو جلد یا بد اسٹیبلشمنٹ ایمرجنسی کی طرف جائے گی۔ اگر عمران خان، کے پی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پیچھے نہ ہٹے، آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو ملک میں ایمرجنسی لگانی پڑے گی۔ ایمرجنسی کے ساتھ بھی حل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی اور عدلیہ کی لیڈرشپ نہیں سدھرے گی تو صورتحال مارشل لاء کی طرف جائے گی۔ یہ کہنا تھا سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا۔ سما نیوز کے پروگرام میں ملکی سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا، سیاسی عدم استحکام کو حل کرنا سب سے اہم ایجنڈا بن گیا ہے۔ بیرون ملک آئی ایم ایف اور ہمارے عوام سب اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہوگا۔ میرے مطابق یہ حل نہیں ہوگا۔ اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اکنامک پروگرام نہیں چلے گا، کیونکہ ان لوگوں نے جو دوسرے ممالک اور آئی ایم ایف کے ساتھ وعدے کیے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ الیکشن ہو گئے، اب سب ٹھیک ہے، مسائل پیدا کرنے والے جیل میں ہیں، ہمارا مکمل کنٹرول ہے اور ہم بالکل نہیں رکیں گے۔ لیکن ایسا نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ میرے خیال میں پہلی بار عدلیہ ایک بغاوت کی سٹیج پر ہے۔ آج میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں متعدد بار ابتدائی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، عدم استحکام کو تقویت دینے والا سب سے بڑا محرک عدالتوں کی طرف سے آئے گا، اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی تھی، مگر کسی نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے مزید کہا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں آئی ایس آئی کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹارگٹ کرنا ہی ہوا، نہ کہ سیکٹر کمانڈر کو بلائیں وہ پوچھیں گے۔ آج ہم یہ واضح کریں گے ان کا اور ایجنسیوں کا کیا رول ہے، یہ کرتے کیا ہیں، ان کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ملا کر ایک جج صاحب نے یہ سوال پوچھ لیا، جبکہ یہ غیر معمولی بات ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ایجنسیاں ہمیشہ خفیہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ باہر آئیں، ہمیں دکھائیں آپ کون ہو، کیا کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیا بجٹ ہے، آپ کی رٹ کیا ہے۔ یہ سوال سیکرٹ ایجنسی سے نہیں پوچھے جاتے، مگر ہمارے ہاں پوچھے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان باتوں سے خوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ پس پردہ ہوتا ہے، کبھی سامنے نہیں ہوتا۔ ہماری عدالتیں اب ایک ایک کر کے فوج کو چیلنج کر رہی ہیں، کبھی بابر ستار، کبھی اطہر من اللہ صاحب تو کبھی محسن اختر کیانی صاحب فوج کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ فوج کے خلاف ایک ایک کر کے عدلیہ کے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ سب سینئر ججز ہیں، تو ان کی طرف سے چیلنج کیے جانے کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کے معیشت، سیاست اور آئین پر اثرات کو کم کرنا ہے۔ یہ سب تباہی کے زون کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا چیلنج نہیں قبول کرتی۔ 70 سال ہو گئے انہوں نے ایک طریقے سے ڈیل کیا ہے، کوئی تھوڑی بہت لچک بھی دکھائی ہے کبھی، اور کبھی نہیں دکھائی۔ جب ان کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو پھر براہ راست مداخلت کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن اور غصہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں ہم معیشت کو قومی مفاد میں چلانا چاہ رہے ہیں، ملک میں سیاسی استحکام لانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا بلکہ روکا جا رہا ہے۔ اور روکنے والے دو ادارے ہیں، ایک عدلیہ، دوسرا پی ٹی آئی۔ باقی تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ دو بنیادی طور پر ریاست کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ کو کبھی ایسے چیلنج نہیں کیا گیا۔ بھٹو صاحب اور نواز شریف نے ایسا چیلنج نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت چیلنج کرتے ہیں تو عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ اس دفعہ صورتحال بدل چکی ہے، دن بدن اور بگڑے گی۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک بہت ہی خطرناک مقام کی طرف چل پڑے ہیں، جہاں نہ گروتھ ہوگی، نہ آئی ایم ایف رہے گا، نہ سعودی عرب آئے گا، نہ دبئی۔ انہوں نے کہا، سوال یہ ہے کیا یہ کشمکش رک سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ یا عمران خان تھوڑا پیچھے ہٹیں گے؟ خان صاحب پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے۔ جس موڈ میں عدلیہ ہے وہ ہر روز ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ ادھر سے اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور انفارمیشن کے خلاف ایک قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ لوگوں کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا، مجھے خوف ہے ہم ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ججز کے خط کے بعد رانا ثناء اللہ کا فارمولا تھا عدالت کے باہر حل کیا جائے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ججز نہیں مانے۔ ایک طرف یہ بھی پرپوزل آ رہے ہیں کہ عمر کی حد بڑھا کر 68 سال کر دی جائے، اس سے کچھ لوگوں کو توسیع مل جائے گی، لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اس وقت عدالتوں میں پی ٹی آئی کے حامی بینچ نہیں بن رہے، اب جو بینچز بن رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے، جس سے پی ٹی آئی کی ہی سپورٹ ہو رہی ہے، کیونکہ فیصلے تو پی ٹی آئی کے حق میں ہی جا رہے ہیں، جس پر نون لیگ بہت تلملا رہی ہے۔ ججز کو روکنے کے لیے اور عوام میں اس وقت آزادی کی جو خواہش ہے، پی ٹی آئی جس کو پکار رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ایمرجنسی لگانی پڑے گی، خواہ وہ معاشی ایمرجنسی ہو یا کوئی مخصوص ایمرجنسی
جب ایمرجنسی لگے گی تو بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اگر مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تو ایمرجنسی کے ساتھ بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمرجنسی کے باوجود عدلیہ کی آزادی کے اوپر پابندی کے باوجود ان کے اختیارات رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایمرجنسی اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ ایک ہی صورت ہوتی ہے جہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا جاتا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے، اور وہ قانون کوئی اور قانون ہوتا ہے، آئینی بھی نہیں ہوتا، وہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اسٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی اور عدلیہ کی لیڈرشپ اگر نہیں سدھرے گی تو پھر صورتحال مارشل لاء کی طرف جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں مانے گی۔ اس میں صرف ایک بات کہوں گا، اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا فیورٹ چائلڈ SIFC ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت چاہتی ہے پاکستان جیسے نیوکلیئر ملک میں استحکام ہو، ڈیفالٹ نہ کرے، اس لیے وہ ہر طرح کے اقدام کو سپورٹ کرے گی۔